بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور تمام امت مسلمہ کو خوشی ہونی چاہیے اور ہو رہی ہے الحمدللہ۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکست فاش دی ہے اور فلسطینیوں کی بات پر ایگریمنٹ ہوا ہے، فلسطینیوں کی شرطوں کے اوپر اس نے جو ہے اپنی ہار کو تسلیم کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلت عطا کی ہے۔ یہ پہلے سے ہی ذلیل ہوتے آئے ہیں یہودی، اور آج بھی یہ ذلیل ہوئے ہیں اور تا قیامت انشاءاللہ یہ ذلیل ہوتے رہیں گے۔ آج یہ ساری امت مسلمہ کی ایک طرح کی جیت ہے، اللہ سب کو مبارک کرے، خاص کر ان فلسطینی ماؤں بہنوں اور بچوں کو جنہوں نے غلیلوں سے، پتھروں سے اپنے سینوں کو ان کے توپ اور ٹینکوں کے سامنے جو ہے کھڑا کر کے مجاہدین کی طرح لڑا ہے، اور وہ مجاہدین الحمدللہ ثم الحمدللہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے فتح مبارک اور عطا کرے۔ یہ جو یہودی ہیں ہمیشہ سے ذلیل ہوتے آئے ہیں، اور یہ اسلام کے سب سے بڑی دشمن قوم جو ہے یہ یہودی ہی ہیں۔ قرآن کے اندر ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ اگر تم ایمان والو سب سے بڑا دشمن کسی کو پاؤ گے امت کے اندر تو وہ یہ یہودی ہی ہیں اور یہ مشرک ہیں۔ یہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہتا ہے قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اگر تم اللہ کی بیٹیاں ہوں تو پھر اللہ نے تمہیں عذاب کیسے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ان کو ایسے عذاب دیے ہیں، 70,000 کو ایک وقت میں قتل کرایا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں عطا کی تھی کہ من اور سلوہ نازل ہوتا تھا، یعنی کہ نمکین کھانا اور میٹھا کھانا آسمان سے آتا تھا، لیکن ان کو برداشت نہیں ہوا، ان سے وہ اللہ کی نعمت ہضم نہیں ہوئی، اور اللہ نے جو ان کے لیے قانون بنایا تھا کہ اکٹھا کر کے مت رکھنا، اکٹھا کر کے رکھنے لگے، اللہ نے وہ نعمت ان سے چھین لی، اور پھر انہوں نے جو ہے اس کا لہسن کا، ککڑی کا اور جو ہے دالوں کا، ان چیزوں کا مطالبہ اللہ سے کیا، اور ہر بار کہتے تھے ادع لنا ربک یبین لنا، ادع لنا ربک یبین لنا، کہ اپنے رب سے دعا کر دے اے موسیٰ۔ یہی وہ نافرمان قوم ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں کہا تھا قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ قوم عمالقہ سے جا کر کے لڑو، ہم تمہیں جو ہے فتح عطا کریں گے، تو اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں کہا فاذهب انت وربک، تو جا اور تیرا خدا جائے گا، تم دونوں لڑ لو جا کر کے، فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تم دونوں لڑ لو جا کے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ اتنی نافرمان قوم ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورۃ البقرہ کے اندر ان ذلیلوں کی، ان خبیثوں کی لعنت اللہ علیہم اجمعین، ان یہودیوں کی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان اتنی برائی بیان کی ہے۔ پہلے تو اپنے انعامات گنوائے ہیں، اتنے انعام گنوائے ہیں اللہ نے ان کے اوپر، اتنے انعامات کیے ہیں، لیکن یہ قوم کبھی سدھرنے والی نہیں ہے۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، کتے کی دم کو 10 سال بھی اگر جو ہے کسی نلکی میں رکھ لو تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی نکلتی ہے، اور قیامت کے قریب انشاءاللہ الرحمن یہ دجال کے ساتھ جو ہے سارے کے سارے قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ جو آج غرقد کے پیڑ لگا رہے ہیں نا چھپنے کے لیے، حدیث پاک کے اندر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب یہودی غرقد کے پیڑ کے نیچے جو ہے پناہ لے گا، اور وہ پیڑ بھی یوں کہے گا کہ آئیے مسلمانوں آؤ، اور یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو۔ انشاءاللہ الرحمن وہ دور بھی آئے گا، اور وہ دور ہم نہیں دیکھیں گے تو ہماری نسلیں دیکھیں گی۔ آج ہمیں اپنی نسلوں کو صرف یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ یہودی اسلام کے دشمن ہیں، ان سے بڑا دشمن ہمارے نبی کا کوئی نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کی تھی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری دنیا کے اندر فساد برپا کیا ہوا ہے۔ بس کیا ہے، تھوڑا تعلیم حاصل کر لی، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ گئے، اس لیے ظاہری طور پر جو ہے نظر آتے ہیں کہ بہت بڑے آدمی ہیں، بزدل ہیں۔ آپ نکلو، ارے فلسطین کا 2 سال کا بچہ بھی ان کے ٹینک کے سامنے سینہ تان کر کے جب پتھر مارتا ہے، ان سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر ان کی بزدلی کا تذکرہ کیا ہے کہ تم ان کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو، یہ بھاگ جائیں گے، بزدل ہیں۔
تو یہ امت مسلمہ آج کھڑی ہوئی ہے الحمدللہ، بہت خوشی کی بات ہے۔ حالانکہ کسی نے اپنی آرمی نہیں بھیجی، حالانکہ ابھی تک کسی نے جو ہے اپنے ہتھیار نہیں بھیجے، اور خدا کی قسم ان کے جو ہے پجاموں میں سے پیشاب نکلنے لگا۔ اگر کوئی اسلامی ملک اپنی فوج بھیج دیتا، اپنے ہتھیار بھیج دیتا، تو خدا کی قسم یہ لوگ ایسے ذلیل ہوتے اور دبک دبک کر کے اپنے ان بنکروں میں گھس جاتے جو انہوں نے بنکر بنائے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہر جگہ بنکر بنائے ہوئے ہیں بچنے کے لیے۔ ارے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کیا تم موت سے بچ سکتے ہو؟ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، جہاں بھی جاؤ گے موت تمہیں پالے گی، تمہارے بنکر تمہیں نہیں بچا سکتے، چاہے وہ RCC کے بنا لو، چاہے وہ خالص لوہے کے بنا لو، لیکن جب تمہاری موت آئے گی نا تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہودیوں، تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کے قہر اور اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ تمہاری بھول ہے، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تم جو ہے فرما بردار بندے ہو، اللہ تعالیٰ کے تم بیٹے ہو، اللہ کی تم بیٹیاں ہو، نعوذ باللہ۔ قل فلما يعذبكم، کیوں دیتا ہے اللہ تمہیں پھر یہ عذاب؟ پھر کیوں تمہیں آج ذلیل کر دیا اور تم ہمیشہ ہوتے رہو گے؟ تمہارا دجال نکلنے کے بعد بھی تمہیں نہیں بچا سکتا انشاءاللہ الرحمن۔ ہم خوش ہیں اس بات پر کہ ہمارے بڑے جو فلسطین اور بیت المقدس کو جانتے نہیں تھے، آج بچہ بچہ جانتا ہے۔ ساری امت مسلمہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ الرحمن ہم اپنی نسلوں کو یہ سکھا کر کے جائیں گے بیت المقدس ہمارا تھا، ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا۔ 1 انچ زمین بیت المقدس کی، بلکہ بیت المقدس کی کیا، پورے ارض شام کی، پورے ارض فلسطین کی ہم تمہیں 1 انچ نہیں دیں گے، 1 انچ نہیں دیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تمہیں 1 انچ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا تمہیں سوائے عذاب کے، سوائے ذلت کے، سوائے رسوائی کے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تم اپنی ہی آگ میں، اپنی ہی حسد کی آگ میں تم ایسے ہی جلو گے جیسے آج جلے ہو، اور اسی طریقے سے تم ذلیل و خوار ہوتے رہو گے۔ یہودیوں، اگر مسلمانوں تمہیں ان کے بارے میں جاننا ہے، سورۃ البقرہ پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے۔ خدا کی قسم اللہ نے ان کے اوپر ایسے انعام کیے ہیں، ایسے انعام کیے ہیں کہ آنکھوں میں ایسا آنسو آ جاتا ہے کہ اگر کوئی ماں باپ کسی کے اوپر ایسا احسان کرے تو ساری عمر ان کے جو ہے پیر دھو کر کے پیے گا، لیکن انہوں نے اللہ کے احسانوں کو، اللہ کی نعمتوں کو کھایا، چٹکایا، ان کے دانت جو ہے ٹوٹ گئے نعمتیں کھا کھا کر کے، یہ بوڑھے ہو گئے نعمتیں کھا کھا کر کے، لیکن ان کی ناشکری نہیں گئی۔ آپ بالکل میرے کہنے سے میں گزارش کر رہا ہوں سب کے سب ذرا سورۃ البقرہ کا مطالعہ کریں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اتنی تفصیل کے ساتھ، جب ہم جلالین شریف میں تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں اتنی تفصیل سے کیوں بیان کیا ہے۔ کوئی قوم اگر اس دنیا کے اندر ہے، چاہے یہ 70 لاکھ ہوں، چاہے یہ 70 کروڑ ہوں، کوئی قوم اگر اس دنیا کے اندر ہے جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر سب سے لمبی تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ تذکرہ ہے تو وہ یہ یہودی ہی ہیں۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ تفصیل سے کسی کا واقعہ نہیں بیان کیا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے یوں کہا تھا سمعنا وعصینا، سن تو لیا ہم نے، مانیں گے نہیں۔ یہی ہیں وہ جو یوں کہا کرتے تھے ہم نے سن لیا اور ہم مانیں گے نہیں۔ انہوں نے اللہ کی اور رسول اللہ کی دشمنی میں ساری زندگی گزاری ہے، اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ ہمارا بچہ آنے والی نسلوں کو، جن کو نہیں پتہ، ان کو بھی ہم سمجھائیں گے، کہیں گے کہ فلسطین ملک شام کا حصہ تھا، میرے نبی نے اس کے بارے میں سینکڑوں حدیثیں بیان کی ہیں، اللہ نے اس کو ارض مقدسہ کہا ہے، اللہ نے اس کو برکت والی زمین کہا ہے۔ اور سارے مسلمان یاد رکھیں، ملک شام خالی اکیلا فلسطین ہی نہیں ہے، بلکہ ملک شام جارڈن، لیبنان، سیریا اور پوری ارض فلسطین ہے، اور اسرائیل نام کی کوئی ریاست دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو اسی طریقے سے ان کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا کرے جیسے آج ہوئی ہے، اور سارے مسلم ممالک جو ہیں وہ اس طریقے سے آگے آئیں کہ ہتھیار اور اپنی آرمی کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں۔ اگر 5 ملک بھی آرمی بھیج دیتے نا تو سچ بتا رہا ہوں یہ جو ہے پیشاب کرتے ہوئے بنکروں میں گھستے، لیکن کیا کریں، جہاں مرتا ہے اپنا ہی مارتا ہے۔ خدا کی قسم، ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہماری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا، جہاں کوئی اپنا تھا اسی نے ہمیں مارا ہے۔ یہ سعودی عرب اور دبئی اندر خانے ان کے دوست بنے ہوئے ہیں یہودیوں کے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو ان یہودی اور نصرانیوں کو دوست مت بنانا۔ لیکن یہ آیتیں ہم اجمیوں کو تو سمجھ میں آتی ہیں، یہ جتنے یہ عرب کے پیسوں کی چاٹ جن کے منہ کو لگ گئی ہے نا،
یہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اس قدر عطا کری ہیں، یہ نعمتیں کھا کھا کر کے اللہ کی ناشکری میں سب کچھ بھول گئے ہیں، اللہ کے کلام کو بھول گئے ہیں اور اللہ کے احکام اور فرمان کو بھول گئے ہیں۔ اللہ ان کو جو ہے ایسا ہی عرب بنا دے جیسا کہ کبھی شاہ فیصل ہوا کرتے تھے، اللہ ان کو ایسا ہی عرب بنا دے جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہوا کرتے تھے، اللہ ان کو ایسا ہی عرب بنا دے جن سے ہمیں عقیدت ہے، محبت ہے، جن کے لیے ہماری جانیں، ہمارا مال سب کچھ قربان ہے۔ جو اللہ کے لیے لڑتا ہے اور اللہ کے لیے جو ہے سینہ سپر ہو کر کے ان یہودیوں کے سامنے آتا ہے، اس کے لیے تو ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ آج امت مسلمہ کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم کہ اللہ نے جیت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمیں اسی طرح ایک ہونے کی، ایک رہنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائیں، آمین وما علینا الا البلاغ۔ یہودیوں کے بارے میں ان کی پوری ریسرچ اور ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد ایک ویڈیو بنانے والا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جو مخلصین ہیں، محبین ہیں، دوست و احباب ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ صحیح باتیں کہنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔